بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الوالو، آج ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں کا جس میں لیلۃ القدر کی رات پائی جاتی ہے، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا شرطیہ عمل جسے پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھتا ہے۔ الوالو، ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے بات کر رہے تھے، فرمایا کہ بہت جلد آپ پر ایک ایسا مہینہ نازل ہونے والا ہے، پوری امت کو ایسا مہینہ نوازا جائے گا جسے ماہ رمضان کا مہینہ کہا جائے گا۔ اس مہینے میں تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش جنات کو، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ والو، رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت 1000 راتوں سے بہتر ہے، بہترین ہے۔ اس رات میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کیجیے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اس رات کی عظمت کے مطابق مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس رات میں کروڑوں مانگنے والا میرا رب کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، لامتناہی رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی مقصد ہے جو کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اٹک جاتا ہے، آپ کا کوئی کام صدیوں سے پھنسا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، آپ ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ وہ شوہر جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے خود آپ کے قدموں میں آ جائے گا، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، نافرمان شوہر سیدھے راستے پر آ جائے گا، مقروض ہو قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف رمضان کی آخری چند راتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو آئیے، جو بندہ ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اس مہینے کی عظمتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں تک کامیابیاں دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ پوری رات موجود ہے، جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ہو سکے تو تہجد کے وقت پڑھیے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔
درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکرا جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے، اپنے تعلق کو رب سے جوڑتے ہوئے دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں۔ وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ لیجئے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کون نہیں جانتا؟ تیسرے کلمے کے کمالات بتانے سے بہتر ہے کہ آپ رمضان کی آخری راتوں میں یہ تسبیح خود پڑھ کر دیکھیے۔ میرے بتانے سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یقین نہ آئے، صرف اتنا کہوں گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ جس مقصد کو آپ ناممکن سمجھتے ہو، وہ ناممکن مقصد بھی اس رات کو ایک تسبیح پڑھنے سے پورا ہو جائے گا۔ میں بتا نہیں رہا، کہہ رہا ہوں کہ ان راتوں میں یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان راتوں میں تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنے والا کتنی عظمتوں سے، کتنی برکتوں سے، کتنی کامیابیوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یقین کامل سے پڑھنی ہے، توجہ اور دھیان بہت ضروری ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، سو کے اس رات کو نہ گزارنا، دنیا کی محفل میں نہ بیٹھنا، اس رات کو پا لینا۔ اس رات کو پانے سے پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 100 دانوں کی ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھنی ہے۔ اور یہ تسبیح جب آپ پڑھ رہے ہو، قبولیت کی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، 1000 سالوں سے افضل رات ہے۔ اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب سے مانگنا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے اتنا مانگنا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے کچھ مانگ کر گئے تھے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نکل رہا ہو، لیلۃ القدر کی رات میں جو سال میں ایک بار آتی ہے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جانا۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور لیلۃ القدر کی فضیلت سے، برکت سے، عظمت سے، رحمتوں سے خود کی جولی کو مالا مال نہ کیا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔